بتا دیں گے. اور جو لڑکی سب کچھ اپنی ماں کو بتائیں گی سمجھ لو کہ کنویں میں چھلانگ مارنا. ان کی ماں کی محبت جاگے گی اور وہ اپنی بیٹی کو کہیں گی ایسی کی تیسی ان لوگوں کی نہ سیدھا کر کے رکھ دیں گی. اور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے بعد ساس اور بہو یہ دو ایسے ہوتے ہیں ہیرو یا پھر آپ کہہ دیں ولن، جو کہ ایک مرد کی زندگی میں ٹینشن پیدا بھی کرتے ہیں اور ٹینشن کو ختم بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھار مرد کو ہی ختم کر دیتے ہیں. آگے یہ ساس بہو کا ریلیشن کیا ہے، اس پہ ہمیں کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی. کیسے پتہ چلے گا ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے. آج میں آپ کو وہ کڑوی باتیں بتانے والا ہوں جو کہ شاید سننے کے بعد آپ کا دماغ کیا پورے کا پورا جسم ہی ہل جائے گا. یقین مانیے اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں 2 یا 3 کزنز ہیں جن کی عمر صرف 9 سال ہے، جن کی عمر صرف 9 ایج ہے، 9 سال کی گرل، 3 یا 2 آپ لے لیں، ٹھیک ہے، الگ الگ گھر سے ہوں. 9 سال کی عمر کی بچی کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ ابھی 3-4 کلاس میں پڑھ رہی ہوتی ہے، 3-4 کلاس میں پڑھ رہی ہوتی ہے. 3 اور 4 کلاس میں آپ ان دونوں لڑکیوں کو، تینوں لڑکیوں کو ایک کمرے میں رکھ دیں، روزانہ 2 گھنٹے ان کمرے میں رکھیں. تیسرے دن ان تینوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی. تیسرے دن تینوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے گی. یہ 9 سال کی لڑکی نہ تو ساس ہے نہ بہو ہے، تھوڑی کڑوی بات ہے، نہ یہ ساس ہے نہ بہو ہے. یہ 3 لڑکیاں ہیں، ایک کمرے میں ہم نے بند کر دیا، کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، ٹی وی ہے، نیٹ ہے، سب کچھ ہے، تینوں کو عیاشی مل رہی ہے، سب کچھ A1 ہے. لیکن آپ 3 دن کے بعد کہو گے، ایک لڑکی کہے گی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، دوسری کہے گی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا. کیوں؟ یہ شاید ان کی نیچر میں ہے. جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں چل رہا ہے نا کہ ساس اور بہو کا جو فائٹ ہے یہ ساس اور بہو کی غلطی ہے، نہیں بھائی، کچھ چیزیں پرمنٹ ہوتی ہیں. پرمنٹ چیزوں کا سولوشن نکال سکتے ہیں، اسے ریموو نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ میں سے کوئی اس ویڈیو کو اس لیے سن رہا ہے کہ میری ویڈیو سننے کے بعد ساس اور بہو تو بھی آپس میں لڑے گی نہیں، تو یہ ویڈیو نہ سنیں. یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ ساس اور بہو اگر لڑیں تو انہیں سالو کیسے کریں. لڑیں گی ضرور، فائٹ ہوگی. جب ایک 9 سال کی 2 لڑکیاں ایک کمرے میں 2 گھنٹے ساتھ نہیں سپینڈ کر سکتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتی، تو بھائی ایک بڑی ایج کی عورت یا لڑکی کیسے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتی ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی جب وہ 21 سال سے اوپر جاتی ہے. بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی جب اس کی عمر 21 سال سے اوپر جاتی ہے. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں سمجھ سکتی. ابھی وہ ماں ہے، وہ اس کی ساس نہیں ہے. اور جب اس کا مقابلہ اس کی ساس سے ہوتا ہے جو کہ ایک غیر ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ ایک ولن ہے جس کا مقصد مجھے تباہ کرنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب انہیں کنٹرول کیسے کریں؟ آخر وہ ایک مرد جو کہ پورا دن محنت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، رات کو گھر جاتا ہے، ماں بولنا شروع کرتی ہے کہ تیری بیوی نے یہ سب کچھ کر دیا. کمرے میں جاتا ہے، بیوی بولتی ہے کہ تمہاری ماں نے یہ سب کچھ کر دیا. اب بیچارہ بائک پہ جا رہا ہے صبح دفتر، سیر میں ٹینشن ہے ماں کی، بیوی کی، ماں کی محبت یاد آ رہی ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، ٹھک مر گیا. ساس کہے گی میرا بچہ مر گیا، بہو کہے گی میرا میاں مر گیا، دونوں میت کو سامنے رکھ کے روئیں گے. اور وہ لڑکا اگر زندہ ہو جائے تو وہ بتا دے گا کہ میں مرا کیوں تھا، کیونکہ میں تھا صرف ایک چیز کے اندر، میں تھا ٹینشن کے اندر. میں اکثر مردوں کی اس فیلنگ کو دیکھ کے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، ٹینشن کے اندر. اب 2 قسم کے مرد ہوتے ہیں. ایک وہ مرد ہوتے ہیں جنہیں نہ تو بیوی کی ٹینشن ہے، نہ ماں کی ٹینشن ہے، نہ بیٹی کی ٹینشن ہے. بھوکے مریں یہ لوگ، وہ اپنی عیاشیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. عیاشیاں کرے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہے. ماں بھوکی مر رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بچوں کو دودھ ملا نہیں ملا، اسکول میں داخلہ ہوا نہیں ہوا، یونیفارم ہے نہیں ہے، بھاڑ میں جائیں سارے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سوسائڈ نہیں کرتا ٹینشن میں آگے، کیونکہ اسے ٹینشن نہیں ہوتی، اس کے گھر والوں کو ٹینشن ہوتی ہے. بندہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا، بندہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا. دوسرا پوائنٹ، وہ شخص جو ذمہ داری لیتا ہے، ہونسٹ ہوتا ہے، ہونسٹ، ایماندار ہوتا ہے. بچپن سے اسے سکھایا جاتا ہے کہ عورت کی ادب کرو، ماں کی رسپیکٹ کرو، بیوی آئے گی تو اس کی رسپیکٹ کرو. وہ بیچارہ پس جاتا ہے. اسے 5-6 سال لگتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنے میں، شاید 5-6 سال لگتے ہیں اسے برداشت کر کے سمجھنے میں کہ مجھے یہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے. جب تک ڈویژن نہیں ہو جاتی، دونوں گھروں کی ڈویژن یعنی پارٹیشن نہیں ہو جاتی، جس طرح پاکستان انڈیا پارٹیشن میں آیا. اب اس کے 3 سولوشن بتا رہا ہوں میں آپ کو جو آپ نے کرنے ہیں.
ابھی سے پارٹ 1 بنا رہا ہوں میں, پارٹ 2 3 نہیں بنا رہا. ٹوٹل ساس اور بہو کے میں 20 پارٹس بناؤں گا, 20 کے 20. تو ذہن میں رکھیے گا 20 پارٹس بناؤں گا میں. ابھی یہ پارٹ 1 بن رہا ہے. 20 پارٹ جب بنیں گے جب اس ویڈیو میں جو کمنٹ آئے گا, ورنہ میں اگلا پارٹ نہیں بناؤں گا. پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا, بیوی, یہ بات ذہن میں رکھیں, سب سے بڑا پوائنٹ ذہن میں رکھیں, وہ جیسے ہی نیو گھر کے اندر آئے تو وہ کبھی بھی اپنا آرڈر نہ جمانا شروع کرے. اور دوسرا پوائنٹ, وہ اپنی مدر کو ریگولر طور پہ کال مت کرے. جو بیٹیاں اپنی ماں کو گھنٹہ گھنٹہ فون کرتی ہیں وہ گھر بسا ہی نہیں سکتی, وہ فیلئر ہے. وہ کیا ہیں؟ فیلئر. کیونکہ وہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیں گے, اور جو لڑکی سب کچھ اپنی ماں کو بتائیں گی سمجھ لو کہ کنویں میں چھلانگ مارنا. ان کی ماں کی محبت جاگے گی اور وہ اپنی بیٹی کو کہیں گی ایسی کی تیسی ان لوگوں کی سیدھا کر کے رکھ دیں گے. اور کیا ہوگا؟ رسی ٹوٹ جائے گی, گھر بکھر جائے گا. صرف ضائع ہوگی تو زندگیاں ضائع ہوں گی اور کسی کا کچھ نہیں رہے گا. تو لڑکی کو چاہیے کہ اپنی مدر کو کم کالز کرے, اسے سب باتیں شیئر مت کرے, ڈسکس مت کرے, اور آرڈر جمانا بند کرے کچھ ٹائم تک. دوسرا پوائنٹ جو کرنا چاہیے لڑکی کو شادی کے بعد, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, اپنے خرچے کم کرنا. وہ دوسرے کے جب شادی ہو کے جاتی ہے اسے لگتا ہے مفتہ ہے, یہاں پر کیا ہے مفتہ, سوٹ لو, جو مرضی لو, اڑاؤ پیسہ, انہیں اڑاؤ, سب کچھ اڑاؤ. اللہ تمہارے لیے دیا اللہ نے سب کچھ. اللہ نے ایک شخص تمہیں دے دیا, گھر دے دیا, سب دے دیا, تمہارا ہی ہے. لیکن سب ٹھنڈے ہو کے کھاؤ گے نا, فائدہ ملے گا. جلد بازی کرو گے تو چیز بھی جائے گی, گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو فرمائشیں نہ کرو. 500 روپے کے اندر, 500 روپے کے اندر, 300 روپے کے اندر لڑکی کو چاہیے گزارا کرنا شروع کر دے. آپ ہنسو گے میری بات کو کہ 500-300 میں لڑکی کیسے گزارا کر سکتی ہے. گزارا کر سکتی ہے کیونکہ کپڑے وغیرہ سب اس کے پاس ہیں, سب کچھ ہے. تھوڑی دیر سیکریفائس کرنا پڑے گا, کچھ نہیں ہوتا, گھر میں چیزیں آتی ہیں, مل جائیں گی آپ کو. تھوڑی دیر صبر کرنا پڑے گا. یہی 500 آپ کے 5000 بن جائیں گے اگر آپ صبر کریں گے تو. تھرڈ پوائنٹ جو لڑکی کو کرنا چاہیے جب بھی اس کی شادی ہو جائے, نمازی بن جائے. یقین مان لو, نمازی بن جائے, 5 جگہ نمازی بن جائے. نماز نہ چھوڑے لڑکی. اگر لڑکی نماز نہیں چھوڑے گی, یقین مانے جس گھر میں وہ شادی ہو کے جائے گی اس گھر میں 80% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے. وہ اس گھر کے ماحول کو بدلے, نماز پڑھ کے, سپارہ پڑھ کے, تہجد پڑھ کے. یقین مانو وہ گھر جنت بننا شروع ہو جائے گا, وہی ساس اس کی عزت کرنا شروع ہو جائے گی. لیکن 60-70% لڑکیاں شادی کے بعد نماز نہیں پڑھتی. یہ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. پارٹ 2 دیکھنے کے لیے کمنٹ لازمی کیجیے گا. دیکھتے رہیں چینل سبق ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.